کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ تو میری عزت و ناموس کا معاملہ تو ایسا معاملہ ہے جس پر لا ينتطح عنزان، اس پر تو کبھی دو بکریاں بھی نہیں لڑیں گی۔ پورا آپ کے سامنے سیاستہ شریف کا ذخیرہ موجود ہے احادیث کا، اٹھائیں اور پڑھیں۔ کسی کے لیے آقا علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا جا کے اس کو قتل کر دو۔ ہاں، کعب بن اشرف یہودی نے جب آقا علیہ السلام کا مذاق اڑایا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کون جائے گا اس کو ختم کرنے کے لیے۔ ابو رافع یہودی جو ہے نا، اس کی جب بات آئی تو پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا۔ حضرت عائشہ نے پوچھا کہ عورتوں کو تو قتل نہیں کیا جائے گا، لیکن تیرے لیے یہ حکم کیوں ہوا ہے؟ اس نے کہا میں نے تمہارے نبی کی گستاخی کی ہے، گالیاں دی ہیں میں نے۔ یہ دعوت اللہ کا کام جو ہے نا اتنا آسان نہیں ہے۔ جب بھی آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کو لے کر کے کھڑے ہوں گے، آپ کے ساتھ یہی رویہ اپنایا جائے گا۔ آج پورے معاشرے کے اندر قرآن پڑھنے والوں کی کتنی عزت ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ آج بھی کوئی بندہ غلبہ دین کی دعوت دے تو لوگ کہتے ہیں دیکھو جی یہ آ گئی خلافت کے دائی، آ رہی ہے خلافت، پہنچ گئی، قریب آنے والی ہے، یہ کفر کا نظام ختم ہو گیا جی، آ گئے حکومت اسلام کی۔ دیکھیں اس طرح کی باتیں کرتے نہیں کرتے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جس نے بھی مذاق اڑایا نا، استہزاء کیا آقا علیہ السلام کا، حقیقت میں اس نے آقا علیہ السلام کی عظمت، حضور کی شان، حضور کی نبوت، حضور کی رسالت، حضور کی ختم نبوت کے انکار کا بدترین راستہ اختیار کیا اس ذلیل نے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين۔ اس آیہ مبارکہ میں اور اس سے یعنی آیت نمبر 6، 7، 8 میں مشرکین مکہ نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا، استہزاء کیا۔ یہ ذہن میں رہے کہ استہزاء جو ہے، مذاق اڑانا، ایک ہوتا ہے مزاح کرنا دل لگی کے لیے، کسی کو خوش کرنے کے لیے کوئی بات کرنا، اور وہ بات جو ہے نا وہ ایسی ہو اس میں نہ تو اگلے کی دل آزاری ہو، اسے تکلیف نہ ہو، تو اور وہ ہو بھی حق، جھوٹ اور باطل نہ ہو، ایسی بات کرنا بالکل جائز ہے، بلکہ یہ سنت سے ثابت ہے۔ اور ایک ہوتا ہے استہزاء، مذاق اڑانا اگلے کو حقیر سمجھتے ہوئے۔ نعوذ باللہ من ذالک، مشرکین مکہ جو ہیں وہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہتے تھے، وقالو، اور انہوں نے کہا، یا ایھا الذی، اے وہ شخص، الذی نزل علیہ الذکر، جس پر قرآن نازل کیا گیا ہے۔ یہ ان کا انداز کلام دیکھیں، انداز تخاطب دیکھیں، ان کا کیسے مخاطب بنا رہے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، یہ انداز ایسا ہے جیسے کوئی بڑا بندہ جو ہے کسی ایسے بندے سے کلام کرے جو بندہ ناقابل ذکر ہو۔ عموماً کہتے ہیں نا، کوئی بندہ کسی کے بڑے بندے کے پاس آ جائے تو وہ کہتے ہیں جی ہے کون ہے، کہتے نہیں کہتے، یہ جانتا ہوتا ہے اسے یہ کون ہے، لیکن یہ انداز خطاب اس لیے وہ اپناتا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ میں اسے کچھ نہیں سمجھتا۔ ہیں جی، کیا وہ وقت تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے ہوئے لوگ جرأت نہیں کرتے تھے، لوگوں کو ہمت نہیں ہوتی تھی، خاندانی وجاہت تھی، آقا علیہ السلام کا اپنا حسن و جمال تھا، عظمت اور شان تھی، آقا علیہ السلام کا سارا ماضی اس میں شامل تھا، کسی کو ہمت نہیں ہوتی تھی آقا علیہ السلام کے لیے بات کر سکے کوئی۔ جب دعوت اللہ کا کام شروع کیا نا جی، قرآن پڑھانا شروع کیا لوگوں کو، تو لوگوں نے نعوذ باللہ اتنا ہلکا لینا شروع کر دیا کہ ان کا انداز خطاب ہی بدل گیا۔ یہ دعوت اللہ کا کام جو ہے نا اتنا آسان نہیں ہے۔ جب بھی آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کو لے کر کے کھڑے ہوں گے، آپ کے ساتھ یہی رویہ اپنایا جائے گا۔ اگر آپ ایسے ماحول میں ہیں جہاں پہ مشرکین رہتے ہیں، مشرکین آپ کے خلاف کھڑے ہوں گے، یہودیوں کے ماحول میں رہتے ہیں، یہودی آپ کے خلاف کھڑے ہوں گے، نصرانی آپ کے پڑوس میں ہیں وہ کھڑے ہوں گے، ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے تو کلمہ پڑھنے والے آپ کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے۔
وہ پھر آپ کے ساتھ انداز خطاب یہی اپنائیں گے، یہ اور اس کو کیا پتہ، یہ تو جاہل بندہ ہے، یہ دنیا سے کٹا ہوا ہے، یہ تو کنویں کا مینڈک ہے، اس طرح کی باتیں ہوں گی۔ جس طرح وہ بڑا آدمی دوسرے کو حقیر سمجھتے ہوئے کلام کرتا ہے، وہی انداز خطاب ہوگا۔ آج پورے معاشرے کے اندر قرآن پڑھنے والوں کی کتنی عزت ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ یہ تو بھوکے مرتے ہیں بھائی، یہ تو فلان ہے جی، یہ ڈمکان ہے، بجائے اس کے کہ وہ بندہ کام کر رہا اس کی ہمت بندھائیں، اس کا حوصلہ توڑنے کو پھرتے ہوں گے۔ اور ان کو یہ نہیں پتہ کہ یہ ہمارے ساتھ آگے ہونے والا کیا ہے۔ وقالوا یا ایھا الذی نزل علیہ، اے وہ شخص جو یہ کہتا ہے کہ نزل علیہ الذکر، اس پر قرآن نازل، اچھا نزل علیہ الذکر یہ مقولہ ان کا ہے، انہوں نے یہ جملہ بولا نزل علیہ الذکر کہ اس پر قرآن نازل ہوا، حالانکہ وہ تو یہ مانتے ہی نہیں تھے کہ حضور پر قرآن نازل ہو رہا ہے۔ وہ تو یہ کہتے تھے گھر میں بیٹھ کے قرآن بناتے ہیں اور ہمیں سنا دیتے ہیں آ کے یہاں، وہ تو یہ کہتے تھے۔ پھر نزل علیہ الذکر کیوں کہا انہوں نے؟ یہ انہوں نے صرف اور صرف مذاق اڑانے کے لیے کہا آقا علیہ السلام کا، ہے نا۔ جیسے آج بھی کوئی بندہ غلبہ دین کی دعوت دے تو لوگ کہتے ہیں دیکھو جی یہ آ گئی خلافت کے دائی، آ رہی ہے خلافت، پہنچ گئی، قریب آنے والی ہے، یہ کفر کا نظام ختم ہو گیا جی، آ گئے حکومت اسلام کی۔ دیکھیں اس طرح کی باتیں کرتے نہیں کرتے؟ تو وہی بات جو ہے نا اس وقت مشرکین نے کی تھی، نزل علیہ ذکر، ان پر جو قرآن نازل ہو رہا ہے، نزل علیہ ذکر۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ انداز کلام اختیار کرنے کے ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا انک لمجنون، نعوذ باللہ۔ رسول اللہ علیہ وسلم کہنے لگے بے شک تو مجنون ہے، اس طرح کی باتیں کرتا پھرتا ہے تجھے تو پتہ ہی کوئی نہیں کسی چیز کا، یعنی نعوذ باللہ من ذالک، انک لمجنون کہنے میں بھی اپنی طرف سے وہ ایک واعظانہ نصیحت کر رہے تھے، اپنی طرف سے یہ کہہ رہے تھے کہ تو اپنی حیثیت کو تو دیکھ، کتنا اونچی شان کا مالک تھا، کتنا اونچا مقام تھا تیرا معاشرے کے اندر، کون سے کام کو لے کے بیٹھ گئے، آج تیری حالت یہ ہو گئی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ انہوں نے نعوذ باللہ انک لمجنون کہتے ہوئے بھی کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر طنز کیا ہے، طنز در طنز کیا انہوں نے، یعنی ان کے نزدیک دعوت اللہ کا جو کام تھا وہ کام ہی نہیں تھا، ان کے نزدیک دعوت اللہ کا جو کام تھا یہ بندے کی عزت ختم کرنے والا کام تھا، ان کے نزدیک دعوت اللہ کا جو کام تھا یہ اپنے آپ کو لوگوں کے نگاہوں میں اور معاشرے میں ہلکا کرنے والا کام تھا، اسی لیے تو انہوں نے یہ انداز خطاب اختیار کیا آقا علیہ السلام کے سامنے۔ اور یہ مسئلہ ذہن میں رہے، یہ استہزاء جو ہے نا یہ انکار کی بدترین قسم ہے، کسی کی عظمت کا انکار کرنا ہے، کسی کی عزت کا انکار کرنا، یہ اس کی بدترین قسم ہے۔ یہ مثال کے طور پر کوئی بندہ کسی کی شادی ہو رہی ہے، وہ دلہا بن کے کھڑا ہو، عموماً ہوتے ہیں لوگ ایک دوسرے سے چڑ رکھنے والے ہیں جی، ایک دوسرے کے ساتھ ان کو دشمنیاں ہوتی ہیں، وہ بغیر کسی بات کے بھی کیڑے نکالتے رہتے ہیں، اور دلہا تیار ہو گیا ہو تو دلہے کو دیکھ کے وہ پھر اس طرح کی باتیں کریں، ہیں جی، ان کا جو باتیں کرنے کا جو انداز ہوگا طنز والا، مذاق اڑانے والا، وہ حقیقت کے اندر اس دلہے کی اس دن کی جو عظمت ظاہر ہو رہی ہے لوگوں کے سامنے، لوگ سارے اپنی ایڑیاں اٹھا اٹھا کے اسے دیکھ رہے ہیں، یہ اس عظمت کا انکار کر رہا ہوگا۔ سمجھ نہیں آیا؟ یہ اس کا استہزاء جو ہے، اس کا مذاق اڑانا جو ہے، حقیقت میں اس کی عظمت کا انکار ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جس نے بھی مذاق اڑایا نا، استہزاء کیا آقا علیہ السلام کا، حقیقت میں اس نے آقا علیہ السلام کی عظمت، حضور کی شان، حضور کی نبوت، حضور کی رسالت، حضور کی ختم نبوت کے انکار کا بدترین راستہ اختیار کیا اس ذلیل نے۔ دیکھیں نا، اس وقت میں اس کی سنگینی یوں آپ کے سامنے کھولتا ہوں، آقا علیہ السلام کے زمانہ مبارکہ میں بھی کافر تھے، کسی کافر کے لیے آقا علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ اس کو جا کے قتل کر دو، یہ پورا آپ کے سامنے سیاست شریف کا ذخیرہ موجود ہے احادیث کا، اٹھائیں اور پڑھیں، کسی کے لیے آقا علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا جا کے اس کو قتل کر دو۔ ہاں، کعب بن اشرف یہودی نے جب آقا علیہ السلام کا مذاق اڑایا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کون جائے گا اس کو ختم کرنے کے لیے۔ ابو رافع یہودی جو ہے نا، اس کی جب بات آئی تو پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا، حالت جنگ میں جب ایک عورت قتل ہو گئی تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، کافرہ عورت تھی قتل ہوئی، آقا علیہ السلام نے ناراضگی کا اظہار فرمایا،
یہاں تک حضور ناراض ہوئے کہ وہ صحابی جن سے وہ قتل ہوئی تھی انہوں نے یہ خواہش ظاہر کر دی کاش کہ میں ابھی مسلمان ہی نہ ہوا ہوتا، یہ واقعہ میرے سے اسلام کی حالت میں نہ ہوتا، میں بعد میں مسلمان ہوتا۔ بتائیں اس واقعے کی سنگینی کتنی ہوگی اور حضور کی ناراضگی کتنی ہوگی کہ اتنی بڑی بات کر دی حضور کے صحابی نے کہ میں ابھی مسلمان ہی نہ ہوا ہوتا۔ ایک کافرہ عورت جو ہے وہ ماری گئی، آقا علیہ السلام کا جلال دیکھیں، اور دوسری طرف مدینہ منورہ میں یہودیہ عورت ہے، وہ آقا علیہ السلام کی گستاخی کرتی ہے، آقا علیہ السلام کے غلام ہیں نبینہ، وہ یہ منت مانتے ہیں حضور بدر سے خیر سے آ جائے میں اس گستاخ عورت کو قتل کروں گا۔ رات کو قتل کرتے ہیں، حضور رات کو تشریف لے آتے ہیں، یہ رات کو قتل کرتے ہیں، صبح کی نماز فجر کی آقا علیہ السلام کے پیچھے جا کے پڑھتے ہیں، آقا علیہ السلام کو اطلاع پہنچ جاتی ہے کہ وہ قتل ہو گئی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بتاؤ بھی کس نے قتل کیا ہے، سارے خاموش، پھر فرمایا، پھر تیسری بار فرمایا، تیسری بار حضور نے قسم دی، میں کہ جو میں نے تمہیں قرآن شریعت دین کا علم دیا نا، کلمہ دیا ہے تمہیں، میں کہ اس کا واسطہ ہے، اس کا حق یاد دلاتا ہوں تمہیں، اس کی قسم دلاتا ہوں تمہیں، بتاؤ کس نے کیا ہے۔ وہ نبینہ صحابی ڈرتے ہوئے کانپتے ہوئے کھڑے ہوئے کہنے لگے علی شیء یا رسول اللہ، مجھ پر کوئی شے ہے، یعنی یہ کو میں نے ایسا کام تو نہیں کیا جو قابل گرفت ہو۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ تو میری عزت و ناموس کا معاملہ تو ایسا معاملہ ہے جس پر لا ینتطح عنزان، اس پر تو کبھی دو بکریاں بھی نہیں لڑیں گی، ہیں جو گھاس پہ لڑ پڑتی ہیں۔ حضور فرمایا میری عزت کا معاملہ اتنا مضبوط ہے، میری ناموس کا معاملہ اتنا مضبوط ہے، اس پر دو بکریاں بھی نہیں لڑیں گی کبھی، ان کے بھی سینگ نہیں پھنسیں گے کبھی۔ بتائیں وہاں عورت قتل ہو تو حضور یہ فرمائیں، یہاں عورت قتل ہو تو آقا علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں نہ کوئی پکڑ نہیں تیری، جو کیا تو نے حق کیا ہے، جو کیا تو نے ٹھیک کیا ہے۔ سمجھ آ رہا ہے؟ مسئلہ نہیں آ رہا؟ یہ دونوں کی اب دیکھیں وہاں صرف انکار تھا، اس نے صرف انکار کیا تھا جی میں نہیں مانتی رسول اللہ علیہ السلام کو، قتل ہو گئی، کافرہ تھی، کافروں کی انہی کے علاقے میں تھی، ماری گئی، وہ آقا علیہ السلام نے جلال کا اظہار فرمایا۔ اور دوسری طرف وہ عورت جو آقا علیہ السلام کے انکار کی سب سے بدترین صورت تھی، استہزاء والی، مذاق اڑانے والی، وہ اس کی مرتکبہ ہو چکی تھی۔ اب یہاں پہ اس کا جو قتل ہوا ہے کریم آقا علیہ السلام نے اس میں خوشی کا اظہار فرمایا ہے، یہاں تک کہ وہ نبینہ صحابی علاقہ چھوڑ کے، مدینہ چھوڑ کے گاؤں میں جا کے رہنے لگے۔ کریم آقا علیہ السلام صحابہ کو فرماتے تھے آؤ ذرا اس بندے کو تو مل کے آئیں جو آنکھوں والا ہے۔ جب صحابہ وہاں گئے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ تو نبینہ ہے۔ آقا علیہ السلام نہ اسے نبینہ نہ کہو، ہیں پورے گھر کے اندر اور لوگ بھی سوئے ہوئے ہوں، عورت کی چھاتی پر بچہ لیٹا دودھ پی رہا ہو، تو یہ جو بندہ جائے وہاں سب کو چھوڑ کر کے ایک گستاخ عورت کو پکڑے، سینے سے بچے کو ہٹائے، پھر ایک ہی عورت کو قتل کرے جو مجرمہ ہے، بتاؤ یہ نبینے کا کام ہو سکتا ہے؟ نبینے یوں کرتے ہوتے ہیں؟ ضرور فرماتا ہے یہ تو بینا ہے، اندازہ لگائیں ذرا۔ یعنی کہ استہزاء جو ہے وہ انکار کی بدترین صورت ہے۔ اب جو بندہ ویسے منکر تھا، ویسے انکار کرتا تھا، آقا علیہ السلام کو نہیں مانتا تھا، آقا علیہ سے عورت کی بات کرتے ہیں نا، انکار کرتی تھی، آقا علیہ السلام کو نہیں مانتی تھی، حضور کا کلمہ نہیں پڑھا اس نے عورت نے، تو آقا علیہ السلام نے بھی کچھ نہیں کہا، بلکہ منع فرمایا اس کو نہیں مارنا، عورتوں کو نہیں مارنا، ان کے بوڑھوں کو نہیں مارنا کافروں کے، ان کے بچوں کو نہیں مارنا کافروں کے۔ بنو قریظہ کے جب لوگ گرفتار ہو کے مدینہ منورہ میں آتے ہیں تو وہاں کیا کیا تھا آقا علیہ السلام نے؟ کسی بھی عورت کو قتل نہیں کیا آقا علیہ السلام نے، میں کہ ان کے مردوں کو لائیں، اور بچے بھی وہ مارے جائیں گے جو بالغ ہو چکے ہیں، جو نابالغ ہیں ان کو بھی چھوڑ دیا جائے گا۔ جب وہ لائے گئے آقا علیہ السلام کے پاس، ایک عورت اونچے لمبے قد کی، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں چھوڑی گئی تھی، آقا علیہ السلام نے باہر سے فرمایا اسے لاؤ بھائی۔ حضرت عائشہ نے پوچھا کہ عورتوں کو تو قتل نہیں کیا جائے گا لیکن تیرے لیے یہ حکم کیوں ہوا ہے؟ اس نے کہا میں نے تمہارے نبی کی گستاخی کی ہے، گالیاں دی ہیں میں نے۔ بتائیں یہ انکار کی بدترین صورت آ گئی، ان پوری دنیا میں اس سے بڑی انکار کی صورت ہے ہی کوئی نہیں، بدترین صورت، مذاق اڑانے والی۔ رسول اللہ علیہ السلام کا مذاق اڑایا انہوں نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، حبیب کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ہاں جی، حبیب کریم علیہ السلام نے وہ 600 بندے یا 800 بندے ان کے مارے گئے تھے یہودیوں کے، عورت ایک بھی نہیں ماری گئی تھی، نہ ان کی بچی ماری گئی، یہ واحد عورت ہے جس کے قتل کا آقا علیہ السلام نے حکم فرمایا، جس نے آقا علیہ السلام کی گستاخی کی تھی۔ سمجھ آ رہا ہے نہیں سمجھ آ رہا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انہوں نے کہا جی انک لمجنون، بے شک آپ تو مجنون ہیں، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لو ما تأتینا بالملائکۃ ان کنت من الصادقین، مکے کے کافروں نے کہا کہ یہ ملائکہ تیرے پاس ہی آتے ہیں، ہمارے پاس کیوں نہیں آتے؟
فرشتے تجھ پر ہی وحی لاتے ہیں، ہمارے پاس وحی کیوں نہیں لاتے؟ ہمارے پاس وحی لائیں تو ہمیں بھی پتہ چلے۔ لو ما تاتینا بالملائکۃ، ہم پر فرشتے کیوں نہیں آتے؟ ان کنت من الصادقین، اگر تو سچا ہے تو۔ ہاں جی، آقا علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں اگر تو سچا ہے کہ تجھ پر فرشتے آتے ہیں تو وہ فرشتے ہم پر کیوں نہیں آتے؟ وہ کون سے ایسے سرخاب کے پر ہیں جو ہمیں نہیں لگے ہوئے کہ ہم پر فرشتے نہیں آتے؟ نعوذ باللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی آگے اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، میں کہ ما ننزل الملائکۃ الا بالحق وما كانوا اذا منذرین، میں کہ ہم فرشتے نازل نہیں کرتے مگر حق کے ساتھ۔ ویسے فرشتے آتے رہتے ہیں، فرشتے آتے ہیں، رات دن کے فرشتے تبدیل ہوتے ہیں، اعمال لکھنے والے۔ ویسے فرشتے جو ہر آدمی کے ساتھ ہیں، دو فرشتے نیکیاں لکھنے والے، گناہ لکھنے والے، وہ بھی ہمہ وقت ساتھ ہیں۔ اور لوگوں کی، مومنوں کی بھی اور کافروں کی بھی حفاظت کرنے کے لیے جو فرشتے اترتے ہیں وہ فرشتے آتے ہیں، ہاں جی، روزانہ کے وہ بدلتے رہتے ہیں۔ اس طرح کر کے باقی معاملات کو دیکھنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے فرشتے آتے رہتے ہیں، وہ بھی رات دن آتے رہتے ہیں۔ لیکن یہ جو اللہ نے فرمایا نا ما ننزل الملائکۃ الا بالحق، میں ہم فرشتے اتارتے ہیں حق کے ساتھ، ہم فرشتے اتارتے ہیں حق کے ساتھ۔ یہاں حق سے مراد ہے فیصلہ، فیصلہ کن معاملہ جب آ جائے، یعنی عذاب کا فیصلہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ٹھہرو، فرشتے اتارتے ہیں ہم، اتارنے کا طریقہ بھی بتا دیتے ہیں کیسے اتارتے ہیں۔ جب لوگ آ کے مطالبہ کرتے ہیں نا انبیاء کرام علیہ السلام سے، جی فرشتے ہم پر بھی آئیں، میں تم پر پھر فرشتے وحی کے نہیں آتے، کیونکہ وحی کے فرشتے انبیاء کرام علیہ السلام پر اترتے ہیں۔ تمہاری مرضی اور خواہش کے مطابق جو فرشتے آئیں گے وہ فرشتے عذاب والے فرشتے ہوں گے۔ ما ننزل الملائکۃ الا بالحق، میں جو ہم فرشتے نازل کریں گے وہ حق کے ساتھ، یعنی وہ فیصلہ لے کر کے آئیں گے عذاب والا۔ اور فرمایا کہ پھر ہوگا کیا؟ وما كانوا اذا منذرین، پھر انہیں مہلت نہیں دی جائے گی، پھر انہیں مہلت نہیں دی جائے گی۔ فرمایا کہ اذن، تب ان کو مہلت نہیں دی جائے گی، یعنی کہ مانگیں گے مہلت کہ ہمیں مہلت مل جائے، ہم بچا لیے جائیں، ہمیں وقت مل جائے، ہم ایمان لے آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہ، پھر مہلت ختم ہو چکی ہوگی۔ جیسے فرعون جو ہے، فرعون کو موسیٰ علیہ السلام نے کتنا عرصہ تبلیغ فرمائی، وہ مانتا نہیں تھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اسے غرق کیا اس کے اندر، دریائے نیل کے اندر، تو اس وقت جو ہے فرعون کے منہ پر جو کلمہ جاری ہونے لگا، حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے دریا کی مٹی اٹھا کے فرعون کے منہ میں گھسیڑ دی کہ میں کہ اب اس کی زبان پر کلمہ بھی جاری نہ ہو۔ مہلت ختم ہو چکی ہے، اب مہلت ختم ہو چکی ہے۔ اذا منذرین، پھر کوئی وقت نہیں ملے گا تمہیں کہ تم جناب کلمہ پڑھ لو، تم مسلمان ہو جاؤ، ایمان قبول کر لو، قرآن کی عظمت کو مان لو، حبیب کریم علیہ السلام کی عظمت کو مان لو، میں کہ پھر مہلت نہیں ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا۔ آج آزادی اظہار کے نام پر ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، عقیدہ اسلامیہ پر حملے ہو رہے ہیں اور امت مسلمہ فکری انتشار کا شکار ہے۔ ایسے نازک وقت میں تفسیر ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کے لیے ایک روشن چراغ کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ تفسیر صرف قرآن کریم کی تفسیر ہی نہیں بلکہ عصر حاضر کے جدید فتنے مثلاً لبرلزم، سیکولرزم، الحاد، غامدیت اور یہود و نصارہ کی سازشوں اور فتنوں کا بھرپور علمی و تحقیقی رد کرتی ہے۔ اس لیے اگر آپ اپنے عقیدے کو بچانا چاہتے ہیں اور قرآن کریم کی روشنی میں مسئلہ ناموس رسالت کی حساسیت کو سمجھنا چاہتے ہیں تو آج ہی تفسیر ناموس رسالت کو حاصل کریں اور دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کریں۔